الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا. تمام طلباء کرام کو خوش آمدید اس دورے کے اندر جس میں ہم کتاب اعلام السنہ المنشورہ لحافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب سوال اور جواب کی صورت میں مرتب کی گئی ہے. ہم اس کتاب کے اس سوال پر پہنچے تھے کہ ما ہوا شرک الاکبر. شرک اکبر کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور اس حوالے سے جو چیزیں مرتب ہوتی ہیں شرک اکبر پر اور اس کے کیا خطورات ہیں اس کو بھی ذکر کیا گیا اپنے گزشتہ درس کے اندر. آج کے اس درس کے اندر انشاءاللہ ہم شرک اصغر پر بات کریں گے بتوفیق اللہ. قبل سے میں شرک اکبر کے موضوع پر بات کروں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم نے شرک اکبر کے حوالے سے بات کی ہے تو شرک اکبر اور شرک اصغر کے درمیان تھوڑا سا فرق محسوس ہونا چاہیے، کیونکہ لفظ کے ساتھ بھی ہمیں فرق محسوس ہو رہا ہے اکبر اور اصغر کے حوالے سے. تو کیا فرق ہے مختصراً ہم اس میں پہلے ابتداءً ذکر کر دیتے ہیں، پھر شرک اصغر کی طرف چلتے ہیں. وہ کون سی انواع ہیں اور کس طرح شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 4 صورتیں جو یہاں ذکر کی ہیں، 4 مثالیں جو ذکر کی ہیں اس کی طرف آتے ہیں. نمبر 1 شرک اکبر اور شرک اکبر اصغر کے حوالے سے کہ شرک اکبر وہ ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ اسلام سے، جس کی وجہ سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. البتہ شرک اصغر کا مرتکب اسلام سے نہیں نکلتا، لیکن یہ اکبر الکبائر ہے. بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ یہی ہے، یوں کہیں جتنے گناہ ہیں ان سے علاوہ شرک اکبر کے علاوہ ان میں سے بڑا گناہ شرک اصغر ہے. کیونکہ دلیل میں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آئے گی، ان انا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر اے وفی روایت الشرک الخفی. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال سے بھی بڑے جس فتنے کا ڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت پر محسوس کیا ہے. حالانکہ فتنہ دجال کتنا بڑا فتنہ ہے، ہر نبی نے اس فتنے سے ڈرایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرک اصغر ریا کو، شرک اصغر کو اس سے بھی بڑا فتنہ قرار دیا اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت پر اس کا ڈر محسوس کیا ہے. تو یہ اکبر کبائر میں سے ہے. اسی طرح دوسرا سبب شرک اکبر یعنی بسبب شرک اکبر، صاحب جو شرک اکبر کرنے والا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے. لیکن شرک اصغر کا مرتکب ابدی جہنم میں نہیں ہوگا بلکہ مؤقت ہوگا، یعنی وقتی طور پر ہوگا. وہ اللہ کی مرضی اور منشاء پر ہے، وہ کتنی دیر جب اللہ تعالیٰ چاہے وہ جہنم میں رہے گا، لیکن وہ ابدی نہیں ہے بلکہ مؤقت وقتی طور پر جہنم میں ہوگا. نمبر 3 شرک اکبر کے مرتکب کا جس طرح ہم نے پڑھا کہ اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن شرک اصغر کے مرتکب کے سارے اعمال ضائع نہیں ہوتے. وہ عمل ضرور ہو جاتا ہے جس کے اندر اس سے شرک اصغر صادر ہوتا ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ شرک اکبر کرنے کی وجہ سے یعنی شرک اکبر کا مرتکب اس کے اس گناہ کی وجہ سے سارے گناہ، سارے اعمال اس کے ضائع ہو جاتے ہیں. البتہ شرک اصغر کا مرتکب اس کے جتنے اعمال وہ نہیں، بلکہ جس عمل کے اندر یہ شرک اصغر ثابت اور صادر ہوا ہے وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شرک اصغر کیا معاف کر دیا جائے گا، لیکن علماء رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اس شرک اصغر کی یہ سارا ضرور ہے کہ اس کو جہنم میں ضرور ڈال دیا جائے گا، جہنم میں ضرور ڈال دیا جائے گا، لیکن کتنی دیر تک وہ جہنم میں رہے گا وہ اللہ کی مرضی اور منشاء پر ہے. ہم آتے ہیں اب سوال کی طرف جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے. اس یہاں پر فرماتے ہیں ما هو شرک الاصغر، شرک اصغر کیا ہے؟ سوال ہے تو اس کا جواب وہ کیا ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، ثم فسر بقوله صلى الله عليه وسلم يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. اچھا، ایک یہاں پر ایک لطیف نقطہ ہے جس کی طرف ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ علماء رحمۃ اللہ علیہم کا ایک اسلوب یہ رہا ہے کہ جب وہ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو جامع معنی تعریف بیان کرتے ہیں، جامع معنی تعریف ذکر کرتے ہیں. شرک اکبر کے حوالے سے انہوں نے تعریف شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، لیکن جب شرک اصغر کی بات آئی تو تعریف نہیں ذکر کی بلکہ اس کی جگہ پر مثالیں ذکر کی ہیں. اور یہ اسلوب رہا ہے ائمہ کا، علماء کا،
جس طرح شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طرح امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اسلوب رہا ہے، بالکل اسی انداز میں، اسی پیٹرن پہ ان کی کتاب الجواب الکافی، یہی انداز انہوں نے ذکر کیا ہے کہ تعریف کی جگہ پر انہوں نے مثالوں کو ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر شیخ رحمۃ اللہ نے 4 قسم کی مثالیں ذکر کی ہیں، 4 قسم کی، اور یاد رکھیے گا شرک اصغر یہ کمال واجب کے منافی ہے، یعنی جو کمال واجب لازم تھا اس کے منافی ہے، لیکن شرک اکبر تو پورے ایمان کو ختم کر دیتا ہے، یہ کمال واجب کے منافی ہے، اس کے کمال واجب میں نقص پیدا کر دیتا ہے، نقد کر دیتا ہے، جرح کر دیتا ہے، جرح کا سبب بنتا ہے۔ تو یہاں پر پہلی مثال یا پہلا جو امر ہے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں ہوا یسیر الریا الداخل فی تحسین العمل، وہ ریا کا داخل ہونا۔ یہ جملہ کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شرک اصغر کا اظہار مشرک یعنی کافر سے نہیں بلکہ مسلمان سے ہوتا ہے۔ شرک اصغر کا اظہار مسلمان سے ہوتا ہے، کافر سے نہیں۔ وہ تو کفر شرک اکبر کا مرتکب ہے، وہ خلاص اس کا عمل تو باطل ہے، پورے اعمال ہی باطل ہیں، لیکن یہ مسلمان ہے، ایمان باللہ ہے اس کے پاس، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود یسیر الریا الداخل فی تحسین العمل، یعنی اس کے اندر ریا داخل ہوتا ہے، کس کے اندر؟ عمل کو خوبصورت کر کے دکھانے کے لیے، وہ عمل جو المراد بہ اللہ تعالی۔ مثال کے طور پر نماز، یہ آگے مثال بھی آئے گی، کیونکہ عمل سارے کا سارا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا امید رکھتا ہے، وہ عمل کرے، عمل صالح کرے کہ اس کے ساتھ اللہ کی عبادت یعنی اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اخوف ما اخاف علیکم، اخوف ما اخاف علیکم، کس بات پر؟ الشرک الاصغر۔ آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کس کے بارے میں بات کریں؟ صحابہ ہیں، مخاطبین صحابہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کہ مجھے تم پر ڈر ہے اس بات کا، سبحان اللہ۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو بڑی تیزی سے سرایت کر جاتی ہے، بڑی جلدی انسانوں کے دلوں میں اندر، ہمارے دلوں میں داخل ہو جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، یعنی ہم بڑے اچھے انداز سے یوں کہیں کہ اس کو محسوس تک بھی نہیں کرتے کہ وہ چیز ہمارے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما دیا کہ میں تم پر جس چیز کا ڈر مجھے ہو رہا ہے وہ شرک اصغر ہے، جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ آپ نے فتنہ دجال کے ڈر سے بھی زیادہ اس ڈر کو محسوس کیا اپنے امت پر، وہ شرک اصغر ہے۔ پھر سئل عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کیا ہے جس کے یعنی شرک اصغر جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں پر ڈر ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، وہ ریاکاری ہے، ریاکاری ہے۔ اچھا، ریا ایک آگے حدیث میں، ایک اور بھی حدیث میں ہے کہ ایک سنانا بھی ریا ہوتا ہے اور دکھلانا بھی ریا ہوتا ہے، یعنی ریا میں شمال ہو، صرف دکھلانا نہیں بلکہ سنانا بھی ریا میں شامل ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ کوئی بات ایسی کر رہا ہوتا ہے تاکہ لوگ میری بات کو سنیں، میری طرف متوجہ ہوں، میری واہ واہ کریں، لوگ میری بات کو کہیں کہ جی کیا بات کرتا ہے، کیا بولنے کا انداز ہے، کیا طریقہ ہے، کیا لب و لہجہ ہے، لوگ میری واہ واہ کریں، یہ سنانا مقصود ہے لوگوں کو، اور یہ تعریف لینا مقصود ہے۔ یا پھر عمل کرتا ہے کہ میرے اس عمل کو دیکھیں لوگ، خطیب اگر خطبہ دے، مقرر تقریر کرے، خطیب اپنے بات کو بیان کرے، وہ لچھے دار تقریر کر رہا ہے، انداز اس کے تقریر کا، تقریر تو وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے، تقریر میں احادیث رسول بھی پڑھی جا رہی ہیں، لیکن اس قول یہ عمل جو کر رہا ہے یہ عمل دکھلانا گیا، حال بات ہو رہی ہے اس کی، لیکن یہ کہنا، یہ سنانا مقصود صرف یہ ہے کہ لوگ اس میری واہ واہ کریں۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرما دی، یقوم الرجل فیصلی، نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، لیکن ساتھ میں کوئی برابر میں اور بھی ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اب ہمارے ایمان کا پتہ چلے گا، نماز کا پتہ چلے گا، میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ہاں، اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ جی میں کسی کو دکھا نہیں رہا ہوں، پھر جلدی جلدی پڑھ کے جا رہا ہے کہ جی نہیں میں لوگوں کو نہیں دکھلانا چاہ رہا، وہ والا معنی نہیں جس طرح کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ ایک صاحب مسجد میں نماز نہیں پڑھنے آتے تھے، میں نے پوچھا کہ آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا جی مسجد میں آتے ہوئے شرک مجھے ریا میرے دل میں داخل ہوتا ہے، میں لہٰذا گھر میں ہی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ بھی شیطانی حملہ ہے، یہ بھی شرعاً کوئی درست عمل نہیں ہے۔ جو چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے وہ چیز وہیں کرنی ہے۔ تو المہم، تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ، اپنے نماز کو بڑا مزین کرتا ہے، خوبصورت کرتا ہے۔ کیوں کر رہا ہے اس طرح؟ لِمَا يَرَى مِن نَظَرِ رَجُلٍ إِلَيْهِ، کیونکہ کوئی بندہ اس کی نماز کو دیکھ رہا ہے،
اب وہ اس کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں رکوع کیسے کر رہا ہوں، دیکھو میں کتنا خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع کر رہا ہوں، کتنا خشوع اور خضوع کے ساتھ سجدہ کر رہا ہوں، کتنے ادب کے ساتھ میں قیام کر رہا ہوں، میں نماز کے اندر کتنی عاجزی کر رہا ہوں۔ یہ لوگوں کے سامنے یہ تزیین الصلاۃ ہے، یہ حالانکہ اللہ کے لیے نماز پڑھی جا رہی، لیکن اس کو خوبصورتی والا عمل جو کر رہا ہے نا، وہ کسی اور کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے، پوری نماز جو اللہ کے لیے کہ وہ پڑھ رہا تھا وہ عمل بھی ضائع ہو گیا، وہ عمل بھی ضائع ہوگا۔ یہ پہلا جو ذکر کیا گیا وہ ریاکاری ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جو نا لوگوں کی مدح کا حاصل ہونا، یعنی لوگوں میری تعریف کریں، یہ لذت جو نا انسان کو کئی قسم کی لذتیں ہوتی ہیں، ان میں سے جس طرح ایک کہتے ہیں لذت حسیہ، ایک لذت وہ ہوتی ہے جو حسی طور پر کھانا کھایا اس کی لذت آتی ہے، کوئی چیز بھی بڑی لذت ہوتی ہے، نکاح کے حوالے سے، گھومنے پھرنے کے حوالے سے، یہ ایک لذت ہے، ایک حسی طور پر محسوس ہوتی ہیں۔ ایک وہ لذت ہے جس کو لذت توہمیہ کہتے ہیں، توہم، وہم والی کیا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں لذت یشعر بها من یمدح ویثنى علیہ۔ اس لذت کو وہ پسند کرتا ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے، ہاں اور بیان کیا جائے۔ جس طرح آج کل لوگوں کا نا تقریر کرنے کے بعد، درس دینے کے بعد کہتے ہیں جی کیسا رہا۔ اللہ کی قسم امام ابن جوزی نے نا سید الخاطر کے اندر اس بات کو ذکر کیا اور جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور کہا کہ کچھ لوگوں نے، کچھ خطیبوں کا اس خطبے سے مقصد صرف لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے اور ان کے پیسے اپنی طرف کھینچنے ہیں، ان کے دل دماغ کھینچنے ہیں تاکہ ان سے مال کما سکے۔ کہا کچھ مدرسین ایسے ہیں، مدرسین جو مدارس میں پڑھانے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہے، وہ بڑے بڑے نکات لے کے آتے اپنے طلباء کے سامنے، لوگوں کے سامنے کہ یہ نکتہ میں بیان کر رہا ہوں، کوئی اور بیان نہیں کر رہا، یہ بات میں نے بیان کی ہے، کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ کہا کہ یہ معنی مقصود ہے کہ اپنے آپ کی تعریف کر رہا ہے، لوگ اس کی واہ واہ کریں، تو یہ سارے صرف لوگوں کی مدح کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہے۔ تو اس کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر اللہ نے یہ نکتہ اس کے دل میں ڈالا ہے، اگر اللہ نے اس کو یہ فہم دیا ہے تو اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کی ثنا بیان کرے۔ خود کو کون سا بڑھاوا کر رہا ہے کہ اگر اس کی عقل گھوم جائے تو یہیں بیٹھا بیٹھا پاگل ہو جائے، کون کیا کر سکتا ہے؟ جس اللہ نے اس کو فہم دیا اور اس خوش فہمی میں رہا کہ میں نے اتنا کام کر دیا۔ المہم تو یہ ایسی لذت ہے جو ان لوگوں کو پسند آتی ہے، تعریف ہو، ظاہری بات ہے ہر کسی کو تعریف ہونا، ماشاء اللہ آپ کا خطبہ بڑا اچھا تھا، تقریر کرنے کے بعد پوچھا تھا کیسا رہا، یعنی کیسا رہا کیا معنی ہے اس کا کہ لوگ میری تعریف کریں، نہیں ماشاء اللہ جی آج تو آپ نے ماشاء اللہ چھکے چھڑا دیے، والی بات ہو جائے گی، آج تو آپ نے پتہ نہیں کیا کچھ تیر مار دیے۔ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، ایسی فضول قسم کی باتیں، یہ ساری شرک اصغر کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو لوگ جن کو طاقت اور پاور ملی ہوتی ہے نا، ان کو بھی لذت یعنی تعریف بڑی پسند ہوتی ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ میری تعریف کریں۔ کیوں؟ پاور ہے، طاقت ہے، سلطہ ہے، لوگوں پر ان کا دبدبہ ہے، تعریف کریں لوگ، ان کو اچھا لگتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے جو شیخ رحمۃ اللہ نے پہلی مثال ذکر کی ہے شرک اصغر کے حوالے سے۔ دوسری چیز ذکر کی ہے وَمِن ذَلِكَ الْحِلْفُ بِغَيْرِ اللَّهِ، دوسری چیز ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا۔ مثال کے طور پر کالحلف بالآباء والانداد والکعبہ والامانہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا، مثال کے اپنے آباء و اجداد کی، باپ دادا کی قسم اٹھا دینا۔ جس زمانے جاہلیت آپ دیکھیں گے لا تحلفوا بآبائکم، بہت ساری احادیث آئیں گے لا تحلفوا بآبائکم ولا امہاتکم، کہ پہلے وہ اپنے آباء و اجداد پر بڑا فخر کرتے تھے، ان کی قسمیں تک اٹھاتے تھے، تو اس وجہ سے شریعت نے ان کو منع کر دیا کہ اپنے ماں باپ کی آباء و اجداد کی قسمیں نہیں اٹھانی۔ اسی طرح شریکوں کی، پیر صاحب کی قسم ہے، ہاں فلاں کی قسم ہے، فلاں قبر والی کی قسم ہے، رسول اللہ کی قسم ہے، مثال کے طور پر، تو فرمایا کسی اور کی قسم نہیں اٹھائی جاتی۔ والکعبہ، کعبے کی قسم بھی نہیں اٹھائی۔ وہ کہتے ہیں نا مسجد کی قسم، مسجد کی قسم ہے، یہ مسجد ہے، میں اس کی قسم لے رہا ہوں، میں اٹھا رہا ہوں، میں نے نہیں کیا۔ تو پہلے تو کعبے کی قسم، فرمایا کعبے کی قسم بھی نہیں اٹھاؤ، بلکہ ورب الکعبہ، امانت کی قسم نہیں اٹھاؤ۔ جس طرح کہتے ہیں ایمانداری سے میں یہ بات کر رہا ہوں، کیا معنی ایمانداری؟ یعنی قسم مجھے ایمانداری کی، میں بات غلط نہیں کر رہا، ایمانداری سے میں غلط نہیں بات کر رہا۔ یہ کیا معنی ہے؟ یہ جملہ ہے کہ میں قسم اٹھا رہا ہوں اپنی ایمانداری کا کہ یہ میں نے بات۔ اور دیکھیں اس میں ہمارے یہاں ایک اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں، وہ کیا آتی ہیں؟ کبھی کبھار ہوتے ہیں ہم دکان پہ یا کہیں کاروبار پہ بیٹھے ہوتے ہیں، سواری پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو اپنی اس کا کام کی چیز ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو میں روزی پہ بیٹھا ہوں، مجھے اپنی روزی کی قسم ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ یہ بھی شرک اصغر کے اندر شامل ہے۔ نمبر 2، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بچے، اگر چھوٹے بچے اس کے ساتھ، چھوٹی بچی ہو یا بیٹا ہو، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے میں یہ بچی ہے، بیٹی ہے، میں اس کے سر کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا۔
یعنی یہ قسم اٹھانا. ایسے ہی کبھی میاں بیوی ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، تو شاید یہ عام بھی ہو گیا ہے کہ کہتا ہے کہ بیوی کو راضی کرنے کے لیے کبھی کہہ دیتا ہے کہ جانو تیری قسم. تو یہ والے الفاظ بھی کہے جاتے ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہیں، چاہے کسی اعتبار سے کہی جائیں، بیٹی کی، بیٹے کی، بیوی کی، ماں باپ کی، کسی اور کی، تمہاری، میری، فلاں کی، دودھ کی قسم، پانی کی قسم، روزی کی قسم، اس رزق کی قسم، جو بھی کہے یہ سب چیزیں جائز نہیں. حتیٰ کہ کعبے کی قسم جائز نہیں، امانت داری کی قسم جائز نہیں، کسی قسم کی نہیں اٹھائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا بأندادکم، نہ قسم اٹھاؤ نہ اپنے ماں باپ کی، آبا و اجداد کی، نہ ماؤں کی، نہ شریکوں کی جو اللہ کے ساتھ تم نے شریک بنا کسی اور کی، نہ لات کی، نہ عزا کی، ومنات کی جو پہلے قسم اٹھایا کرتے تھے. آج جو پیر صاحب کی، ڈولے شاہ کی، فلاں کی، قبر والے کی، لال شہباز قلندر کی، یا کسی کی قسم اٹھائیں تو جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھائیں جائز نہیں ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائیں جائز نہیں ہے. سیدنا حسن و حسین کی قسم اٹھائیں جائز نہیں ہے. ان کو دیکھیں، اگر رسول اللہ کو دیکھیں، قسمیں کہیں والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسمیں اٹھا رہے ہیں. لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، قسمیں ہیں تو قسم اٹھانی ہے تو اللہ کی قسم اٹھانی. کعبے کی قسم، مسجد کی قسم، یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے جس چیز کی قسم اٹھائے وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، یفعل ما یشاء ہے، فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم مکلف ہیں، ہم پابند ہیں، وہی کریں گے جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے. فرمایا لا تحلفوا الا باللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھاؤ. ایک میں فرمایا کہ لا تقولوا والکعبہ، یہ مت کہو کعبے کی قسم، ولکن قولوا ورب الکعبہ، مجھے کعبے کے رب کی قسم. وہ صحابی ہے حرام بن منحال جن کو تیر لگتا ہے اور جسم سے فہارہ خون کا نکلتا ہے اور نیچے گرتے ہیں، تو جملہ کہتے ہیں آخری وقت میں فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہوگا. تو وہاں کعبے کے رب کی قسم کعبے کی قسم نہیں ہے، تو یہ بھی بات سمجھ لینی چاہیے. پھر فرمایا من حلف بالامانۃ فلیس منا، جس بندے نے امانت کی قسم اٹھائی وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں، ہمارے منہج پر نہیں. پھر فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جس بندے نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی یقیناً اس نے کفر کیا یا اس نے شرک کیا، یا کفر اور شرک دونوں ہی کیا. تو یہ چیزیں شامل ہیں. یہ دوسری صورت تھی یا دوسری مثال تھی جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے شرک اصغر کی ذکر کی ہے. تیسری مثال جو ذکر کی ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، وَمِنْهُ قَوْلُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، ما شاء اللہ وشئت. یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیکھیں شرعی طور پر رسول اللہ نے ہماری کتنی تربیت کی ہے، وہ دیکھیں اس منہج کو دیکھیں کیسے. فرمایا ما شاء اللہ وشئت، حالانکہ سامنے والا کیا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ وہ اس کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو اللہ کے برابر کر رہا ہے، حتیٰ کہ لفظ میں اشتراک برابری آ رہی ہے تو اللہ کے رسول نے اس پر بھی انکار کیا اور ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا. اس نے کہا کہ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ تعالیٰ چاہیں اور آپ چاہیں، جو اللہ تعالیٰ اور آپ چاہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کے اس اشتراک کو اکٹھے کو بھی ہونے کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے فرمایا قال للذی قال له ذلك، جس بندے نے یہ جملہ کہا اجعلتنی للہ ندا، آپ نے فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ کا برابر بنا دیا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. بل کہو کیا ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ اکیلا چاہے، جو اکیلا. آج بھی ہم چاہتے ہیں نا بس جو اللہ کی مرضی اور آپ کی مرضی، بس جو اللہ چاہے آپ چاہیں وہی ہوگا. یہ جملے درست نہیں ہیں، یہ جملے نہیں ہیں درست. آگے آئے گی بات کہ وہ کیسے، وہ آگے آئیں گے. تو یہاں پر ما شاء اللہ وشئت یہ جملہ درست نہیں ہے، اس مثال کو ذکر کر دیا کہ نہیں کہنا چاہیے. آگے چوتھی بات ایک اور بھی ہم جو شیخ رحمۃ اللہ نے مثال دیں گے، لولا اللہ وانت، ہم کہتے ہیں اگر اللہ کا فضل اور آپ کی مہربانی نہ ہوتی، اللہ کا فضل اور آپ کی مہربانی نہ ہوتی تو میرا تو کچھ بھی نہ ہوتا، اگر اللہ کا سہارا اور آپ کا سہارا نہ ہوتا تو میرا تو کچھ بھی نہ بنتا، اللہ کی مہربانی اور آپ نہ ہوتے تو میرا تو کچھ بھی نہ بنتا، میرا تو سب کچھ، میری تو نیا ڈوب جاتی، میری تو کشتی پار ہی نہ لگتی. یعنی ایک جملے بڑے کسی کو بڑھاوا دینے کے لیے کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی کہا کہ لولا اللہ وانت،
اگر اللہ تعالیٰ اور آپ نہ ہوتے تو کہا یہ جملہ بھی درست نہیں ہے، یہ جملہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ چوتھی صورت جو شیخ رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہے، بلکہ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تقولوا، اس طرح مت کہو، ما شاء اللہ و شاء فلان، جو اللہ چاہے اور فلان چاہے، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، ہاں یہ والی بات نہیں کہو، بلکہ کیا کہنا ہے، ولیکن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان۔ یہ مسئلہ سمجھنا ہے کہ ہم پہلے یہ نہیں کہہ سکتے جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں، یہ جملہ درست نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اور آپ نہ ہوتے تو میرا کام نہ ہوتا، یہ جملہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کو کیسے کہیں؟ سب سے اعلیٰ درجہ جو رسول اللہ نے ذکر کیا، کہا کہ بل ما شاء اللہ وحدہ، پہلے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانیاں ہیں، ہاں یہ جملہ ہے، یعنی جو میرے اللہ چاہے اکیلا، بس ایک پہلا یہ اعلیٰ درجہ۔ اگر دوسرے کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں تو اس میں کیسی ہے، وہ جملے کو صحیح طریقے پر ادا کرنا چاہیے جو شریعت نے اس کی رخصت دی ہے، وہ کہنا چاہیے ما شاء اللہ ثم ما شئت، اللہ تعالیٰ چاہے اس کے بعد جو آپ چاہیں، اس کے بعد جو پھر آپ جو چاہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت پہلے مستقل ہے، بندے کی چاہت اور مشیت اللہ تعالیٰ کے مشیت اور چاہت کے تابع ہونی چاہیے، مستقل نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں اپنی اس کتاب کے اندر، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیراً، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔